आया गवर्नर की तरफ से कोई अभी तक डेट नहीं दी गई। आपकी काबीना का पहला टारगेट है इलेक्शन करवाना। निगरान सेटअप जो है उसकी जिम्मेदारी है कि 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना। पिछले 4 साल के अंदर इस मुल्क के साथ वो कौन सा खेल बाकी रह गया जो खेला नहीं गया। तो आज पूरी कौम उसी की सजा भुगत रही है। महंगाई का एक अजाब है, तूफान है। तो इन हालात में अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाएँ, कोई और भी पार्टी आ जाएगी, वो क्या कर लेगी? इलेक्शन को आके हम कौन सा तीर मार लेंगे? अगर ये हुकूमत ना आती, ये सेटअप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करता, तो ये मुल्क दीवार हो चुका था। कि सूबे में इस वक्त असम्बली तहलील हो चुकी है। जब असम्बली तहलील हो जाती है तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। ये आइन की रिक्वायरमेंट है। सूबे जो होती हैं वो वफाक की इकाइयाँ होती हैं। ये तमाम डिसीजन जो होते हैं ये वफाक करता है। वफाक के अंदर आपका एक पूरा कंप्लीट सेटअप बैठा हुआ है, आइनी सेटअप जिसे कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने फैसला करना है, उसी के फैसले को आगे सूबे में भी इम्प्लीमेंट होना है। जितना भी जो है निगरान सेटअप है उसमें जैसे आप हैं, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो आकिब वज़रा हैं, उनका ताल्लुक़ है जमीयत उलमा इस्लाम से है। आया आप लोग इस तरह का इलेक्शन करवा पाएंगे कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो? किसी पार्टी के साथ अटैचमेंट होना ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब पार्टियाँ सारी ही बहुत अच्छी हैं। ये तो हमारी डिमांड है कि ये हर पार्टी की डिमांड है, हर आदमी की डिमांड है कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि जिसको भी मैंडेट मिलता है ताकि वो आज़ादी के साथ अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्ती न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं उमर अमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, कैमरा मैन शहजाद खान के साथ। प्रोग्राम है जी आपका नुमाइंदा और आपके सवाल। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो साबिक सदर हैं ज़िला मानसरा मुस्लिम लीग नून के, और हाल ही में जो निगरान सेटअप बना है KPK में, उसमें उनको एक अहम ज़िम्मेदारी भी दी गई है। सियात के हवाले से भी उनको महकमा दिया गया है। इसके अलावा म्यूज़ियम और सकाफ़त का जो कल्चर का जो महकमा है वो भी उनको दिया गया है। उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब साबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला मानसरा जनाब ज़फ़र महमूद साहब। ज़फ़र महमूद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दोस्ती न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये एक अलियान मानसरा के लिए एक एज़ाज़ की बात है कि निगरान सेटअप में उनको एक जो है वजारत दी गई है। उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन निगरान सेटअप का जो सबसे पहला जो टारगेट होता है, जो सबसे पहले आपका गोल है, वो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना। और अभी हमने देखा है हाल ही में जिस तरह की बातें चल रही हैं, हालात चल रहे हैं, लगता ऐसा है कि ये जो 90 दिन का आप लोगों का जो टेन्योर है, हो सकता है इसको आगे बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए आइन और कानून की, और आइन का आर्टिकल 105 है, वो कहता है कि 90 दिन के अंदर हमने इलेक्शन करवाने हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये आइन कानून की खिलाफ वर्जी है। एक तो इस हवाले से आज जानना चाहेंगे कि आपके लोगों की क्या स्ट्रेटजी है। आया गवर्नर की तरफ से कोई अभी तक डेट नहीं दी गई, आपकी काबीना का पहला टारगेट है इलेक्शन करवाना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा मशकूर हूँ आपने ये मौका मुझे फ़राहम किया। आपके सवाल जो हैं 2-3 सवाल हैं एक सवाल के अंदर, बड़ी ज़रूरी किस्म का आपने ये सवाल किया है कि निगरान सेटअप जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन को होना। लेकिन आपने देखा है कि मुल्क के हालात जो हैं वो किस कदर अस्तराब का शिकार है। माशी तौर पर मुल्क कितनी मुश्किलात से दुचार है। पिछले जो 4 साल का टेन्योर इस मुल्क के अंदर गुजरा है, तो ये एक रवाज भी बन गया, लेकिन हकीकत है पूरी आवाम के सामने है कि पिछले 4 साल के अंदर इस मुल्क के साथ वो कौन सा खेल बाकी रह गया जो खेला नहीं गया। तो आज पूरी कौम उसी की सजा भुगत रही है। महंगाई का एक अजाब है, तूफान है। गरीब आदमी जिसकी 1,000 रुपये की दिहाड़ी है, उसके लिए तो एक दिन का गुजारा करना, एक वक्त का गुजारा करना बेनता मुश्किल हो गया। तो इन हालात में अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाएँ, कोई और भी पार्टी आ जाएगी, वो क्या कर लेगी? जब तक आप अपने मुल्क के अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, और 22 करोड़ अवाम जो है उसमें अक्सरियत जो है वो गरीब तबके की है, तो गरीब तबका इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए सिसक रहा है। जब तक उनकी ज़िंदगी में हम कोई सहूलत नहीं पैदा करेंगे, आसानी नहीं पैदा करेंगे, इलेक्शन को आके हम कौन सा तीर मार लेंगे। और दूसरी बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि देखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि 9-10 पार्टियाँ मिल के पाकिस्तान को इस गिरदाव से, इस मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रही हैं। और सारी पार्टियाँ जो हैं सबका ये मोटो है, अहम है कि यार पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत से हम निकाल लें। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा टास्क है कि जो तबाह पाकिस्तान मैशत जिसकी बिल्कुल तबाह, और पाकिस्तान को तबाही के दाने पे छोड़ गए थे, और वो अगर ये हुकूमत ना आती, ये सेटअप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करता, तो ये मुल्क तो दीवार हो चुका था।
آج الحمدللہ ٹھیک ہے، حالات بڑے مشکل ترین ہیں، لوگوں کی زندگی میں بڑی بے چینی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ، اللہ کا شکر ہے، مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو پلاننگ کر رہی ہے، باقی جو جماعتیں پلاننگ کر رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کو بہت جلد یہ اس عذاب سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. اور پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن اس نے کروانے ہیں. یہ آئینی معاملات ہیں، آئینی معاملات آئین والے لوگ ہی اس کو حل کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جماعتوں کے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو فیصلہ وہ مل کے کریں گے وہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے وہ بہتر ہوگا، اور وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ انشاءاللہ تمام فیصلے کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ ظاہر ہے معاملات کو ٹھیک کر رہی ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کا پہلا گول یہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. لیکن وہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں وہ مرکز میں گورنمنٹ ہے، اس کی ابھی ٹینور باقی ہے، وہاں پہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا آگے ہو سکتی ہیں. فائنینشیل جو ایمرجنسی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو چلیں مرکز کے لیے، لیکن صوبے میں اس وقت اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے، یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کل آپ لوگ حلف لینے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا آئینی مشکلات ہو سکتی ہیں، یا اس پروسیس کو آپ آگے کس طرح بڑھائیں گے؟ الیکشن کمیشن سے کوئی آپ کا رابطہ ہوگا، یا کوئی اس بارے میں آپ سے نگران جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے، یا آپ کی کابینہ کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ میں تو ابھی تک خیر پشاور نہیں گیا ہوں، انشاءاللہ میں ایک آدھ دن میں پشاور چلا جاؤں گا، لیکن صوبے جو ہوتی ہیں وہ وفاق کی اکائیاں ہوتی ہیں. یہ تمام ڈسیزن جو ہوتے ہیں یہ وفاق کرتا ہے. وفاق کے اندر آپ کا ایک پورا کمپلیٹ سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، آئینی سیٹ اپ جسے کہتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کے فیصلے کو آگے صوبے میں بھی امپلیمنٹ ہونا ہے. اب الیکشن کمیشن کو بھی تمام صورتحال کا تدارک ہے، آپ کی پارلیمنٹ کے نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تمام صورتحال کا تدارک ہے، پھر آپ کے صوبے کے اندر جتنی بھی ہمارے نگران سیٹ اپ آئے ہوں ان سب کو ملکی صورتحال کا بڑا تدارک ہے. سب کو پتہ ہے کہ ملک کس مشکلات سے دوچار ہے. تو ان تمام مشکلات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ تمام جو آئینی حدود کے اندر سب سے اہم جو ہمارے لیے ہے وہ آئین ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی انشاءاللہ بہتر چیز سامنے آئے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کی جانب سے، جتنا بھی جو ہے نگران سیٹ اپ ہے اس میں جیسے آپ ہیں، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو باقی وزراء ہیں ان کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے ہے. تو اس طرح کی ایک جو کابینہ سیٹ بنائی گئی ہے، مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے کروا پائے گی، شفاف الیکشن کس طرح سے یہ کروا پائے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آیا آپ لوگ اس طرح کا الیکشن کروا پائیں گے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ دیکھیں، آپ کا نگران سیٹ اپ کوئی بھی آتا ہے نا، اس میں لوگ جو ہوتے ہیں کس نہ کسی والے سے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. آپ پولیٹیکل سسٹم سے ہٹ کے اگر کسی ان نون لوگوں کو آ کے سسٹم میں آپ اٹھا دیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سسٹم کیا ہے، اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات کیا ہیں، تو وہ تو آپ ایک ملک کو ایک اور امتحان میں ڈال دیں گے. لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کو نا بیانتا ضروری ہے تاکہ وہ اس سسٹم کو سمجھتے ہوں، عوام کی زندگیوں میں وہ بہتر سہولیات فراہم کر سکیں. تو یہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب پارٹیاں ساری ہی بہت اچھی ہیں. پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جب وہ گن کرتے ہیں تو اس کا تمام نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑتا ہے، اس تمام جو ملبہ ہے پارٹی کو اوپر آ کے گرتا ہے. تو پارٹیاں اگر اپنی اپنی ذمہ داری کا تمام پارٹیاں احساس کریں، اور کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آئین سے ہٹ کے کوئی 2 نمبر طریقے سے الیکشن کیے جائیں یا کسی کا آئینی حق جو ہے اس کو چھین لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن کا جب ٹائم آئے گا، جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے جو بھی باتیں ہوگی تو انشاءاللہ بڑے صاف اور شفاف الیکشن. یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہر پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، ہر آدمی کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہونی چاہیے تاکہ جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے. انشاءاللہ الیکشن کا جب بھی ٹائم آ گیا وہ بڑے فیئر الیکشن ہوں گے. اس میں کوئی آخر میں سر آپ سے آپ کی جو ظاہر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو صحت کے حوالے سے بھی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، کلچر کے حوالے سے آپ کو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا. ظاہر ہے یہ 3 مہینے کا ٹینور ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹینور بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر بات کی جائے ٹورزم کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے ڈسٹرکٹ مانسیرا سے آپ کا تعلق ہے، اور مانسیرا جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بڑا جانا جاتا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ٹورزم سے کافی یہاں پہ جو ہے سرمایہ بھی اکٹھا ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی
ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے ٹورزم کے حوالے, خاص طور پہ ٹورزم کو لے کے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہمیں کرنی چاہیے, اور کچھ پرپوزل آپ کے ذہن میں ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بنا لیں, یا اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی آپ دے دیں تاکہ اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو ٹورزم کے حوالے سے کام کرنے میں آسانی ہو. بڑا اچھا سوال ہے. بیسیکلی ہمارا یہ خاص کر کے میں ہزارہ ڈویژن کی بات کرتا ہوں. ہزارہ ڈویژن میں منصر ہے, ایک پوائنٹ نہیں ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ایبٹ ہے, گلیات ہے, مری ہے. مری تو چلیں وہ سیکنڈ پارٹ پہ آتے تھے, گلیات جو ہے وہ ہمارا ایسا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ کا یہ نارائن ہے, کاغان ہے, سرن ویلی ہے. پھر تناول کے ایریے میں کوئی آپ کے ایسے پوائنٹ ہیں جو جہاں پہ سیر و سیاحت کے چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ میرے ساتھ تو سوات بھی ہے. سوات ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بڑا کام کیا جا سکتا ہے. اب آپ کسی سسٹم میں انٹر ہوئے نہیں ہیں, سسٹم میں انٹر ہونے سے پہلے ہی آپ اس کے بارے میں ناپ تول والا کام شروع کریں گے. اگر آپ کو اس کی پراپر معلومات نہیں ہے وہ غلط بات ہوگی. لیکن جب ہم سسٹم میں آ جائیں گے اور تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ جو بھی ممکن پاسبلٹیز ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم سب کو کر گزرنے کے تیار ہیں. اور یہ بیسیکلی ہمارا یہ ایریا ہی سارا ٹورزم کا ایریا ہے. یہ تو یا تو ایگریکلچر ہے, یا سیکنڈ یہ ٹورزم ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آنے کے بعد ٹورزم میں اللہ کے فضل سے خاطر خواہ اس میں اچیومنٹ ہوگی, اور جو چیزیں التوا میں پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو اسپیڈ اپ کریں گے. ظفر محمود صاحب بہت شکریہ, آپ نے دوستی نیوز کو وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جی سابق صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ ظفر محمود صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا کوئی اور نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا. تب تک کے لیے عمر مان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.